نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑے معجزات سے نوازا ہے۔ باقی انبیاء کو بھی معجزوں سے نوازا، لیکن ہر نبی کے معجزے جیسا معجزہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لاڈلے کو ضرور عطا کیا ہے۔ لیکن کچھ فرق کے مراتب بھی تھا۔ فرق یہ تھا کہ باقی انبیاء کے معجزے وہ ان کے زمانے اور دور کے ساتھ ہی خاص تھے۔ پیغمبر جب دنیا سے رخصت ہوئے تو معجزہ بھی ان کے ساتھ ہی رخصت ہو گیا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کو بھی بڑے معجزوں سے نوازا، لیکن وہ معجزات صرف حضور کے دور کے ساتھ خاص تھے۔ حضور جب پردہ فرما کے دنیا سے تو معجزات بھی رخصت ہو گئے، لیکن یہ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو معجزے ایسے عطا کیے کہ جن معجزوں کو سارے معجزوں کا سردار بنا دیا۔ ایک معجزہ جسے قرآن کہا جاتا ہے، اور دوسرا معجزہ جسے معراج کہا جاتا ہے۔ باقی معجزات گئے، بڑے معجزے امام بوصیری علامہ بوصیری فرماتے ہیں وجاءت لدعوته الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدم، کہ حضور جاتے جاتے چلتے چلتے اگر کسی درخت کو اشارہ کرتے، اور دنیا کے لوگوں درختوں کے پاؤں نہیں ہوتے، انسان بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، پیدل آتا ہے، چلتا ہے، اس کے پاؤں ہوتے ہیں، لیکن کسی درخت کا کوئی پاؤں نہیں ہوتا۔ جب آمنہ کے لال درخت کو اشارہ کرتے، بغیر پاؤں کے اور پنڈلیوں کے بل دوڑ کر، چل کر، بھاگ کر، زمین کا سینہ پھاڑ کے، اور درخت آمنہ کے لال کے قدموں میں گر جایا کرتا تھا۔ وہ دیکھو ابو جہل آ رہا ہے، اور آ کر کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں عبداللہ کے در یتیم، آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ، بتاؤ نبوت کا دعویٰ کیا ہے، رسالت کا دعویٰ کیا ہے، ختم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو، بتاؤ اگر اللہ کے سچے نبی اور رسول ہو تو میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں عالم الغیب نہیں ہوں، مجھے کیا پتا تیری مٹھی میں کیا ہے، یہ تو بند ہے، مجھے پتا نہیں، نظر نہیں آتا، لیکن یاد رکھ اگر تیری مٹھی والی چیز میری نبوت اور رسالت پہ گواہی دے دے تو کیا مان جائے گا؟ روایات میں آتا ہے، احادیث میں لکھا ہے کہ ان کنکریوں سے آواز آئی جو ابو جہل کی مٹھی کے اندر بند کی ہوئی تھی، اور کیا آواز آئی؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ابو جہل نے کنکریوں کو زمین پہ پھینکا، بھاگتا ہوا جا رہا ہے، اور دھاڑے مارتا ہے، چیخیں مارتا ہے، کہتا ہے او میری قوم والو، او میرے قبیلے والو، او میری برادری والو، محمد کے قریب ہرگز بھی نہ جانا۔ انسان تو دور کی بات، محمد کا جادو اتنا خطرناک ہے کہ پتھروں کو بھی نہیں چھوڑتا۔
بڑے معجزات میں تفصیلات میں نہیں جاتا، وقت انتہائی مختصر ہے، لیکن قرآن سارے معجزوں کا سردار۔ اور دوسرا فرق کہ ایسا معجزہ باقی معجزے آج نہیں، قرآن رب نے آمنہ کے لال کو ایسا معجزہ عطا کیا جو آمنہ کے لال کے دور میں بھی تھا اور صحابہ کے دور میں بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ اور دوسرا بڑا معجزہ معراج۔ یا اللہ تو نے دو بڑے معجزے کیوں دیے؟ بڑا تو ایک ہی ہوتا ہے، قوم کا بڑا ایک ہوتا ہے، لیڈر ایک ہوتا ہے، بڈیرا ایک ہوتا ہے، صدر ایک ہوتا ہے۔ یا اللہ تو نے دو بڑے معجزے اپنے حبیب کو کیوں عطا کیے؟ اور بڑا تو ایک ہی کافی تھا۔ علماء نے بڑی عجیب بات لکھی، فرمایا قرآن بھی بڑا معجزہ۔ رب کہتا ہے، رب یہ بتانا چاہتا ہے، اور دنیا کے لوگوں، قرآن میں نے اپنے حبیب کو علم کی دنیا میں بڑا معجزہ عطا کیا، معراج میں نے اپنے حبیب کو سائنس کی دنیا میں بڑا معجزہ عطا کیا۔ بڑے سے بڑے علامے آئے، فہامے آئے، سکالر آئے، پروفیسر آئے، ایڑی چوٹی کا زور لگا لے ریتی دنیا تک، ارے ساری دنیا کا مقابلہ تو کر سکیں گے، لیکن قرآن کے ایک حرف اور نقطے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج تک قرآن کا چیلنج باقی ہے۔ اور دوسرا معراج۔ یا اللہ معراج عجیب معجزہ ہے، کیسے چلے گے حضور آسمانوں پہ؟ اور پتہ نہیں کتنے مہینوں کا فاصلہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا، پھر وہاں سے زمین سے پہلے آسمان تک کتنے ہزاروں سالوں کا فاصلہ، وہ کیسے چلے گئے؟ اور گئے بھی عجیب رنگ میں، بستر چھوڑا، تپس چھوڑی، ارے پانی چلتا ہوا چھوڑا، دروازہ کھلا چھوڑا، جب واپس آئے دروازے کا کنڈا اسی طرح ہلتا ہے، اور وضو کا پانی اسی طرح چلتا ہے، اور بسترے کی تپش اسی طرح باقی ہے۔ آمنہ کے لال معراج کر کے واپس آ گئے۔ رب کہتے ہو دنیا کے لوگوں، اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں کہ جہاں سے دنیا والوں کی عقل ختم ہو جائے، وہاں سے محمد مصطفیٰ کے معجزے کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور بڑی عجیب بات، آج لوگ سوالات کرتے ہیں، او جی کیسے چلے گئے؟ بعضوں نے تو یہ کہا، او جی خواب دیکھا ہے، روحانی اعتبار سے گئے ہیں۔ او جی کیسے جا سکتے ہیں؟ درمیان میں چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، سیارے بھی ہیں، خلا بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، اتنے ہزاروں سال لگنے تھے، اور اتنی جلدی کیسے واپس آ گئے؟ رب کہتا ہے وہ کب کہتے ہیں کہ میں خود گیا ہوں، ارے اسے دیکھو کہ آمنہ کے لال کو معراج کرانے والا کون ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ اور حضور اتنے اوپر گئے، روح مع الجسد بنفس نفیس، رب کا عرش نیچے تھا، آمنہ کے لال کے پاؤں مبارک اوپر تھے۔ تحائف کا تبادلہ ہوا۔ بڑی عجیب بات کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کیا لے کر آئے ہو؟ میری بارگاہ میں آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو؟ حضور فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ زبانی عبادتیں بھی تیرے لیے، جانی عبادتیں بھی تیرے لیے، مالی عبادتیں بھی تیرے لیے۔ یا اللہ یہ تین تحفے میں لے کر آیا ہوں، رکوع بھی تیرے لیے کرتا ہوں، سجدہ بھی تیرے لیے کرتا ہوں، نظر و نیاز بھی تیرے لیے کرتا ہوں۔ یا اللہ جب اپنی زبان سے گنگناتا ہوں، گیت پڑھتا ہوں، حمد و ثنا پڑھتا ہوں، خالص تیری تعریفیں کرتا ہوں، یا اللہ تیرے غیر کی تعریفیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تین تحفے بڑے قیمتی تو نے پیش کیے، اب میں رب تجھے بھی تین تحفوں سے نواز دیتا ہوں۔ اب اللہ نے کیا تحفے دیے؟ اللہ فرماتے ہیں السلام علیکہ، او میرے پیغمبر تجھ پر سلامتی ہو،
व रहमतुल्लाही, और रहमत भी हो, व बरकातु, और बरकत भी हो। हुजूर फरमाते अर्ज करते हैं या अल्लाह मैंने 3 तोहफे दिए, जवाब में तूने भी मुझे 3 तोहफे दिए, या अल्लाह तेरे ये 3 तोहफे मुझ मोहम्मद को कबूल नहीं। ओ मेरे पैगंबर क्यों कबूल नहीं? या अल्लाह इसलिए कबूल नहीं कि इन तोहफों में तूने मुझ मोहम्मद के साथ मेरे गुनहगार उम्मत वालों को शामिल नहीं किया। और आगे हुजूर फरमाते हैं अस्सलामु अलैका नहीं बल्कि अस्सलामु अलैना। जमा मुतकल्लिम का सीगा लेकर आए और आमना के लाल ने फरमाया वाला इबादिल्लाह हिस्सालिहीन, इबादिल्लाह हिस्सालिहीन। इनमें शेख अब्दुल कादिर जिलानी वो तो बड़े मर्तबे वाले, वो तो तहज्जुद वाले, जुनैद बगदादी बड़ी नमाजों वाले, बहाउद्दीन ज़करिया बड़े नफलों वाले, हजरत लाहौरी बड़ी तिलावत वाले, तफसीरों वाले, वो तो बख्शे बख्शाए हैं। या अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत का क्या बनेगा? या अल्लाह अपनी सलामती में उन बुजुर्गों के अलावा वो तो पहले से बख्शे बख्शाए हैं, मेरे साथ मुझ मोहम्मद के साथ मेरे गुनाहगारों को भी शामिल कर, तब मुझे तेरे ये 3 तोहफे कबूल होंगे। ये मेराजी तोहफा। और कभी सुना है, कभी पढ़ा होगा आपने, देखें जो नमाजी नमाज में आता है, हर नमाजी अपनी 2 रकात वाली नमाज के तशहद में आखिरी कायदे में इन तोहफों का तज़किरा ज़रूर करता है। और ये नमाज खुद भी मेराजी तोहफा है। ये अल्लाह ने मेराज पे आमना के लाल मुहम्मद रसूलुल्लाह को मेराज पर अता की, और इसीलिए फरमाया और दुनिया के लोगों मुहम्मद की मेराज वो है। और मेरी उम्मत भी परेशान ना हो, अगर वो भी बुलंदियां हासिल करना चाहे, रब का कुर्ब हासिल करना चाहे, तो वुजू करके नमाज पढ़ना शुरू करे। मुझ मुहम्मद की नमाज ये मोमिन की मेराज है। तो मेरे दोस्तों, कुरान करीम इल्म की दुनिया में बड़ा मौजज़ा, और मेराज साइंस की दुनिया में कैसे आज तक मेराज का मौजज़े वाला चैलेंज मौजूद है। अल्लाह का चैलेंज है, और दुनिया के लोगों तुमने जहाज बना दिए, रेलगाड़ी बना दी, चांद पे चले गए होगे, सियारे ईजाद कर लिए, लेकिन 1400 साल पहले मैंने मोहम्मद को इतना ऊपर कर दिया, तुम चांद तक जा सकते हो, मुझ रब के अर्श को नहीं छू सकते। और मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मुझ रब के अर्श को भी छू लिया है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।